इनकलाब की दस्तक नहीं, अनार की दरवाजा तोड़ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इनायत अपने यूट्यूब चैनल से। आज का हमारा वही मौजू है जो अभी मुल्क में चीखो पुकार की सूरत में चल रहा है, और वो है महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली के बिल और लोगों की पहुंच कुव्वत से कहीं ज़्यादा यूटिलिटी बिल्स जो दूसरे हैं। नाजरीन, जो कौमें तुलूए आफ़ताब देखती हैं दुनिया में वही तुलू होकर सामने आती हैं। ये तारीख़ भी गवाह है और मुल्कों से लेकर घरानों तक यही सूरत हाल है। हमने लेट उठने वाले और लेट सोने वाले लोगों को ज़िंदगी में तरक्की करते नहीं देखा। बहरहाल ये एक फ़लसफ़े की बात है, ये इसमें पूरी तारीख़ है। आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जितने भी, उनमें जो वर्किंग आवर्स हैं वो सुबह 9 से 5 बजे तक और 8 से 4 बजे तक हैं। ये वेरी करते हैं हर कंट्री के अपने एतबार से। हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस है जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को बिल देने पड़ते हैं। एक वजह ये बताई गई, ये एक हुकूमती तो नहीं, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर एक एंकर पर्सन आते हैं, वो फरमाते हैं कि जनाब जो बिल है ना ज़्यादा, वो इसलिए हैं कि उन लोगों के भी बिल देने पड़ते हैं, उन लोगों को जो बिल अदा करते हैं, यानी जो नहीं देते उनके बिल भी अदा करने वालों को देने पड़ते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कीमत अदा की जा सके। मसलन उन्होंने सरहद की बात की, मसलन उन्होंने केपी के कराची के अंदरून और बहुत सारे शहरों को गिनवाया कि वहाँ पर कुंडे डालकर बिजली चोरी चलती है। एक मसला नहीं है, ये आज हालात एक दिन में नहीं पहुँचे। आप ये देखिए कि एक तरफ पुलों के नीचे लोग सो रहे हैं, फुटपाथों पे सो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी ख़जाने पे पलने वाले अफसरान जो गोरे ने हम पे ज़हनी और जिस्मानी हुकूमत करने के लिए लगाए थे, वो 104 कनाल, 100 इतने कनाल, 10 कनाल, 4 कनाल, इतनी बड़ी रहाइश गाहों में रहते हैं। तो फिर यहाँ पर एहसास महरूमी बढ़ता है। जब एहसास महरूमी बढ़ता है तो वो फिर एक गुस्से और शदीद गुस्से की सूरत में बाहर आता है। अब हालात ये हो गए हैं कि कोई चैन से शायद ना रह सके जिस तरह के हालात चल रहे हैं। किसी ऑफिस में चले जाएं तो वो आपको सुबह कहेंगे जी साहब अभी नहीं आए। अगर 9 बजे का टाइम है, जो कि सुना था मियाँ शहबाज शरीफ ने 7:30 से 3:30 कर दिया था, बहरहाल अगर 8 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, तो साहब या मैडम साहब अभी नहीं आई। उनके आने से घंटा पहले एसी चल चुका होता है और कमरा उनके आने तक ऐसे यख कर दिया जाता है जैसे यहाँ मुर्दा खाना है, यहाँ डेड बॉडी रखनी है या मेडिसिन रखनी है जो जिनका इंतहाई ठंडी जगह पर रखना ज़रूरी है। और फिर एक और बात है कि गाड़ी है, पेट्रोल हमारा मसला है। पेट्रोल बड़ा महंगा है और लोग इसका बोझ उठा रहे हैं। पेट्रोल की सुन लीजिए, साहब ने या साहबा ने जब दफ्तर के लिए निकलना है तो गाड़ी पहले लग जाएगी, तैयारी के लिए स्टार्ट हो जाएगी। वो स्टार्ट है, गाड़ी बिल्कुल ऐसे कैबन बना दी गई जैसे कोई लाइव स्टॉक जो है ना वो भेजना कहीं कोई बैरून मुल्क, कोई पेरिशेबल आइटम है, ये ख़राब ना हो जाए। इतनी ठंडी गाड़ी, उसके बाद वो निकल के बैठे और गए। जब दफ्तर से आना है तो भी गाड़ी बाहर निकलनी है और वो इसी तरह उसने कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले बाहर स्टार्ट रहना है, एसी ऑन रहना है। और इन हालात में 11 बजे से पहले और 3 बजे दोपहर के बाद सरकारी दफातर में एसी नहीं चलने चाहिए। अगर पेट्रोल की सब्सिडी भी बंद कर दी गई तो मेरा नहीं ख्याल कि अफसरान के गाड़ियों के ठंडे और गर्म होने के इंतज़ार के नखरे अवाम को देखने पड़ें। मार्केटें दफ्तरी औकात के 3 घंटे बाद बंद हो जानी चाहिए, यानी कि 7 बजे दुकानें बंद हों,
سوائے خورد و نوش اور میڈیکل سٹورز کے۔ پٹرول کس کا ہے؟ پٹرول اس کا ہے جو فٹ پاتھ کے نیچے سو رہا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ اس کا کوئی ایک گھرانے کا بندہ بھی موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے۔ اب کسی بھی دکان سے کوئی چیز خریدے تو سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ مت کہا جائے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ناظرین، بجلی کی سبسڈی، یہ یوٹیلیٹیز میں سبسڈی جو اعلیٰ افسران، جو میں بغیر کسی اس کے کہتا ہوں بلا تفریق یہ واپس لینی چاہیے۔ ہر بجٹ میں تنخواہیں الگ بڑھتی ہیں، سبسڈی الگ بڑھتی ہے، یا وہیں بھی رہتی ہو تو یہ الیکٹریسٹی کی یہ دوسری مدوں میں جو سبسڈیز دی جاتی ہیں وہ واپس لی جائیں، اور یہ جو گھروں میں 10 نوکر، 5 نوکر، 4 گاڑیاں، آپ وزٹ کریں، آپ ان کے گھروں میں جائیں۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں، ایک طرف لوگ محرومیوں میں، ذلتوں میں اور بے بسی کے دلدل میں دھسے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف مرات ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ابھی صدر نے کہا ہے، جو آؤٹ گوئنگ صدر ہیں، جو مرنے پہ بھی سمائل دے دیتے ہیں۔ ان کا لیڈر تو مرنے پہ کسی کے جاتا نہیں تھا، اور یہ مرنے پہ سمائل دیتے ہیں۔ تو صدر نے بھی اپنا پچھلے یعنی ریٹروسپیکٹیولی پیچھے سے جناب 2 سال پہلے سے 21-22 سے بھی میرے وہ پیسے بڑھا دیے جائیں جو انہوں نے قوم پر احسان کیے ہیں نا، آئین کی، وہ بار بار آئین پر ایسا عمل کر کے یوں لگے کہ یہ آئین جو ہے یا تو پنجاب میں نافذ ہے، یا یہ ایک ان کی جماعت کے حکم کا نام آئین ہے۔ ایک پاپولسٹ لیڈر جو 90 دن میں کایا پلٹنے والا تھا، اس نے جو کیا وہ میں موجودہ حکومت جو نگرانوں کی حکومت ہے ان سے یا اس کے مخالفین سے کہوں گا کہ یہ ذرا کریں نا سارے معاہدے، یہ لوگوں کو بتائیں کہ کس نے کیا معاہدے کیے تھے IMF سے، اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ آج وزیر اعظم نگران ہیں، چاہتے ہوئے بھی یہ سبسڈی نہیں دے سکتے کیونکہ پابند ہیں۔ جب کسی ملک کا اقتدار اعلیٰ ہی آزاد نہ ہو، جب حاکم ہی آزاد نہ ہو، جب فیصلے کرنے والے ہی آزاد نہ ہوں، تو عوام آزاد کہاں ہوں گے؟ اس کے لیے بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، کسی پاپولسٹ نعرے کی ضرورت نہیں، جیسے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کسی تقریر میں کہا کہ 400 یونٹ تک، شاید 400 یونٹ تک بجلی کا کوئی بل نہیں دے گا۔ ساتھ بتائیں بھی کہاں سے نہیں دے گا، کیسے نہیں دے گا؟ یہ نعرے نہیں، ہمیں منشور دیں، ہمیں پلان دیں، پروگرام دیں۔ اور علیم خان صاحب کا میں پھر دہراتا ہوں، پچھلی بار بھی کہا کہ ان کا یہ چل رہا ہے کہ 300 یونٹ بجلی، ان کا دل چاہتا ہوگا کہ دیں، سب کا چاہتا ہوگا، اور وہ یعنی لوگوں کا بہتری اور بھلا چاہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر جو بھی موجود ہے ملک میں۔ لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوگا کہ جناب 90 دن میں ہم اتنے لاکھ نوکری اور اتنے کروڑ گھر، اتنے کروڑ نوکری اور اتنے لاکھ گھر، یہ بات نہیں ہوگی۔ ناظرین، 2007 میں میں نے کالم لکھا تھا انقلاب کی دستک، تب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی موجود تھیں۔ تو جب لیڈرشپ ہو تو انقلاب آتا ہے، اگر لیڈرشپ نہ ہو اور حالات ایسے ہوں جو آج کل ہڑتال کی صورت میں چل رہے ہیں، تو پھر انقلاب نہیں، انارکی آتی ہے، اور انارکی دستک نہیں دے رہی، انارکی دروازہ توڑ کے آ چکی ہے، دروازہ توڑ چکی ہے۔ حکمران طاقتور ہو سکتے ہیں، طاقتور ہیں، بہت سارے لوگوں نے، یہ میڈیا کے لوگوں نے، یہ بیوروکریسی کے لوگوں نے ڈبل نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں، جائیں گے، کوئی پرتگال کی طرف منہ کرے گا، کینیڈا کے لیے تو بہت رش ہے، اور آسٹریلیا کے لیے اور ممالک کے لیے، کتنی دور اور کتنی دیر زندہ رہ لیں گے؟ جب تک یہ ملک ہے نا، کسی بھی ملک میں آپ لوگ چین نہیں پا سکتے۔ یہاں ٹھیک کرنا ہوگا، یہاں کے عوام کے دکھوں کا ازالہ کرنا ہوگا، محرومیوں کو دور کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ حکمران طاقتور ہیں، لیکن قدرت کے قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، اور میرے رب نے
اپنی کائنات کا کاروبار چلانا ہے، اور وہ اپنا کاروبار چلانے میں بہت بے دریغ ہے، سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جو عیاشیاں ہیں، یہ جو بیوروکریسی، جو گورے جہاں نوکری کر کے جاتے تھے نا، وہاں ان کو نوکری نہیں ملتی تھی، وہ کہتے تھے پبلک سروس کے تم لائق نہیں رہے۔ تو یہ جو سبسڈیز ہیں، یہ جو مرات ہیں، یہ جو بڑی کوٹیاں ہیں، یہ جو ثواب دیدی اختیارات ہیں، یہ آئین کو روند کے رکھ دیتے ہیں۔ ثواب دید کا لفظ آیا نہیں تو آئین فارغ ہوا نہیں۔ اور بہت سارے کیسز ہیں جو بھی فیصلہ مانگتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایک سیاستدان کے کیس ابھی چل رہے ہیں، وہ 2-4 ہفتے اور چل جائیں گے تو پھر دیکھیں گے اس کے نتائج کہاں تک بھگتتے ہیں۔ ابھی سیاست نہیں، ابھی یہ نہیں کہ جی فلاں پارٹی جو ہے اس کی بڑی ورتھ ہے، یہ سب ٹویٹر کی پارٹیاں جو ہیں یہ فارغ ہیں، اور جو عوامی پارٹیاں ہیں وہ عوام کا کچھ کریں گی تو عوام میں زندہ رہیں گی۔ ابھی اس ملک کے باسیوں کو اپنے زندہ رہنے کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس سے فارغ ہوں گے تو یہ چنیں گے کہ کس کے ساتھ ہونا ہے۔ لہٰذا قدرت بے دریغ ہے اور انقلاب کی دستک نہیں، انار کی دروازہ توڑ چکی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔